اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ بغداد میں بسر کیا۔ آپ کی توبہ کا ذکر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک دفعہ حالت نشہ اور مستی میں کسی طرف کو جا رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ کو ایک کاغذ کا پرزہ نظر آیا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو اٹھا کر صاف کیا اور عطر خرید کر اس کو معطر کیا اور ایسی جگہ رکھ دیا جہاں بے ادبی ہونے کا خوف نہ تھا۔ اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ تم جا کر بشر حافظ کو کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کی عزت کی اور اس کو معطر کر کے بلند جگہ پر رکھ دیا، ہم بھی اسی طرح تم کو پاک کر کے تمہارا مرتبہ بلند کریں گے۔ یہ حکم سن کر وہ بزرگ بہت حیران ہوا اور دل میں کہا کہ بشر حافظ تو ایک فاسق اور فاجر آدمی ہے، یقیناً میرا خواب غلط ہے۔ چنانچہ وضو کر کے پھر سو گئے۔ اب کی دفعہ پھر خواب میں وہی حکم ہوا، لیکن پھر قوت متصورہ کی غلطی سمجھ کر تیسری بار وضو کر کے اسی طرح سو گئے تو پھر یہی خواب دیکھا۔ چنانچہ مجبوراً صبح اٹھ کر وہ بزرگ آپ کے گھر پر تشریف لے گئے اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ شراب خانے میں ہوگا۔ چنانچہ وہ بزرگ شراب خانے میں تشریف لے گئے اور آپ کے متعلق دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ نشے میں بے خبر اور مدہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اس بزرگ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس کو کہہ دو کہ میں اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی آپ رو پڑے اور دل میں خیال ہوا کہ خدا جانے کیسا پیغام ہے، کیا معلوم کس قسم کا عذاب یا عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ ڈر کی وجہ سے سارا نشہ حرن ہو گیا اور آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہٹا دیا اور پیغام سن کر توبہ کی۔ دوستوں کو کہا کہ اب تم مجھ کو ہرگز اس کام میں نہ دیکھو گے۔ توبہ کے بعد آپ نے ریاضت و مجاہدہ شروع کیا اور خدا نے آپ کے نام میں ایسی برکت پیدا کر دی کہ جو سنتا اس کو راحت حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ کے غلبہ کے باعث آپ نے جوتے پہننا ترک کر دیے، اس لیے آپ حافظ کے نام سے موسوم ہو گئے، یعنی ننگے پاؤں والا۔ لوگوں نے آپ سے ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ توبہ کے وقت میں ننگے پاؤں تھا، اب جوتے پہنے ہوئے مجھ کو شرم آتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، بس بادشاہ کے فرش پر جوتے پہن کر چلنا خلاف ادب و تہذیب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ باوجود علم فقہ، حدیث اور اتحاد میں بے نظیر عالم ہونے کے آپ ایک دیوانے کے پاس جاتے ہیں، یہ امر آپ کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، میں تمہاری نسبت اپنے علم کو بہتر جانتا ہوں، لیکن بشر حافظ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ رات کے وقت گھر کو جا رہے تھے، ایک قدم دروازہ کے اندر اور دوسرا بھی باہر ہی تھا کہ اچانک حالت وارد ہونے کے باعث صبح تک وہیں کھڑے رہے۔ ایک دفعہ اسی طرح مکان کی چھت پر جانے لگے تو سیڑھیوں میں ایسی حالت میں رات گزار دی۔ صبح کے وقت آپ کی ہمشیرہ نے پوچھا تو فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس شہر بغداد میں میرے ہم نام 3-4 شخص ہیں، جن میں ایک یہودی ہے، ایک آتش پرست ہے اور ایک عیسائی ہے۔ میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے کیوں محروم رکھا اور مجھے کس کام کے بدلے اس قدر سرفراز کیا۔ ایک دفعہ لوگوں نے عرض کی کہ جہاں شہر بغداد میں حرام و حلال کی تمیز باقی نہیں رہی اور حرام زیادہ ہے، ایسی صورتحال میں آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ فرمایا جہاں سے تم کھاتے ہو۔ پوچھا کہ پھر یہ رتبہ کیسے ملا؟ فرمایا لقمہ سے کم لقمہ اور دوستی سے کم دوستی کی وجہ سے۔ جو شخص کھائے اور ہنسے وہ اس کی برابری نہیں کر سکتا جو کھائے اور روئے۔ نقل ہے کہ آپ اس نہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے جو شاہی ملازموں نے کھودی تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، آپ برہنہ تھے،
وہ سردی سے کانپ رہے تھے۔ میں نے حال پوچھا تو فرمایا کہ میرے پاس مال نہیں کہ میں درویشوں کی مدد کر سکوں، لاچار میں بدن کو سردی میں رکھ کر ان کی موافقت کر رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ رتبہ کیسے مل گیا؟ فرمایا کہ میں نے اپنی حالت کو اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب سے مخفی رکھا۔ لوگ آپ کو کہتے کہ خلیفہ ناحق شناس اور ظالم ہے، اس کو نصیحت کریں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بزرگ جانتا ہے، اللہ کا ذکر اس سے کرنا چاہیے جو اس کو نہ جانتا ہو۔ احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے مجھے فرمایا کہ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام دے دینا کہ نماز پڑھ کر تمہارے پاس آؤں گا۔ چنانچہ میں نے پیغام دے دیا اور وہ انتظار کرتے رہے۔ ظہر، عصر اور مغرب یہاں تک کہ عشاء کی نماز سے بھی فارغ ہو چکے مگر آپ نہ آئے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی وعدہ خلافی کرے یہ ممکن نہیں۔ چنانچہ میں آپ کے انتظار میں مسجد کے دروازہ پر بیٹھ رہا یہاں تک کہ آپ مسلح اٹھا کر مسجد سے چلے گئے۔ جب دریا دجلہ کے کنارے پہنچے تو سطح آب پر چلنے لگے۔ صبح تک حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کرتے رہے اور واپسی پر بھی اسی طرح دجلہ کو عبور کر گئے۔ میں آپ کے قدموں میں گر پڑا اور دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ نے دعا کی اور فرمایا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا، اس لیے ان کی زندگی میں میں نے